السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو حج کا ایک ایسا انوکھا واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس سے آپ محسوس کرو گے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے اپنے بندوں کی اداؤں کو قبول فرما کر اسے کتنی نیکیوں اور ثواب سے مالا مال فرماتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عظیم شاگرد، جنہیں دنیا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نام سے جانتی ہے، یہ واقعہ ہے ان کی زندگی کا، ان کے حج کا واقعہ۔ ایک روز حج کے موقع پر ایک حج کو جانے والا قافلہ بغداد میں آ کر ٹھہرا۔ اس قافلے کو دیکھ کر حضرت عبداللہ ابن مبارک نے حج کو جانے کا ارادہ کیا تو اپنے گھر آ کر حج کو جانے کے لیے کچھ رقم لی اور حج کے سفر کے دنوں میں کچھ ضرورت کے کام آنے والے سامان خریدنے کے ارادے سے بازار کو جانے لگے۔ جیسے ہی آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، ویسے ہی ایک سید زادی نے آپ کو دیکھا اور کہا، اے شیخ، میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، کہیے کیا بات ہے؟ ان سید زادی نے کہا، میں ایک سید زادی ہوں اور میری بچیاں بھی ہیں، اور کم و بیش 4 روز سے ایک لقمہ بھی ہمارے حلق سے نیچے نہیں اترا، اور ہم رہنے سہنے کے اعتبار سے اور کھانے پینے کے اعتبار سے بہت پریشان حال ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب یہ سنا تو جتنی رقم لے کر آپ حج کے لیے نکلے تھے اس خاتون کو دے دی اور عرض کیا، تو اسے لے کر جلدی سے گھر جا، کھانا بنا، اپنے بچوں کو کھلا اور اپنی ضرورت کو پوری کر۔ پھر اس کے بعد آپ نے حج کا ارادہ ملتوی کیا اور سارا پیسہ اس عورت کو دے دیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا اللہ، آج عبداللہ کا حج تیرے گھر کے طواف کے اندر نہیں، تیرے بندے کی مدد کے اندر ہو گیا۔ اس کے بعد جس حج کے قافلے کو دیکھ کر آپ کو حج کی آرزو ہوئی تھی، وہ قافلہ بھی بغداد سے مکہ معظمہ کے لیے روانہ ہو گیا۔ پھر کافی دنوں کے بعد جب وہی حاجیوں کا قافلہ حج کر کے واپس لوٹا تو پھر وہ بغداد آ کر ٹھہرا تو حضرت عبداللہ ابن مبارک ان حاجیوں سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک جس حاجی سے بھی کہتے آپ کو حج مبارک، تو وہ حاجی بھی آپ کو بدلے میں کہتا آپ کو بھی مبارک۔ ایسے ہی ہر حاجی آپ کو بدلے میں مبارکباد پیش کرتا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک کو حیرت ہوئی، میں تو حج کو گیا ہی نہیں، میں تو یہیں پر تھا، اور یہ سب حاجی مجھے مبارکباد کس چیز کی پیش کر رہے ہیں؟ آپ بڑے حیران تھے۔ اسی سوچ میں وہ اپنا وقت گزار رہے تھے کہ ایک دن ظہر کے بعد وہ سوتے ہیں اور قیلولہ کرتے ہیں تو غیب سے آواز آتی ہے، اے عبداللہ، یہ بات صحیح ہے کہ تم حج کے لیے نہیں گئے، لیکن ہم نے تمہارے اس نیک کام کی وجہ سے تمہاری طرف سے ایک فرشتہ مقرر کیا تھا، جو فرشتہ تمہاری شکل میں وہاں جا کر حج کر رہا تھا۔ اور سنو، اب یہ حج صرف اسی سال کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ فرشتہ ہر سال تمہارے نام سے حج کرے گا اور تمہارے نام اعمال میں حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ دوستو، دیکھا آپ نے، ایک غریب اور ضرورت مند کی مدد کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کتنا بڑا کرم فرمایا۔ بظاہر تو یہ تھا کہ وہ وہاں نہیں پہنچے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ اگر نوازنا چاہتا ہے تو ایسے بھی نواز دیتا ہے۔ جو آپ نے اس ویڈیو میں جانا، یہاں پر یہ بات بھی سیکھنے کو ملتی ہے کہ اگر انسان کی مدد کی جائے، اگر انسان کو نفع پہنچایا جائے، تو انسان کی مدد کرنے والا شخص سب انسانوں میں سب سے بہتر ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آتی ہو تو ضرور لائک، شیئر اور سبسکرائب کیا کریں۔ آپ کے ایک لائک شیئر سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ اللہ حافظ۔